بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16 جنوری 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ گاڑی سٹارٹ چھوڑنے پر کتنا جرمانہ ہوگا؟ ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی سٹارٹ حالت میں چھوڑ کر جانا قانونی خلاف ورزی شمار کی جاتی ہے۔ ٹریفک اہلکار کو یہ اختیار ہے کہ اگر گاڑی میں کوئی نہ ہو اور وہ سٹارٹ حالت میں کھڑی ہو تو مالک کے خلاف چالان کاٹے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ مختلف شہروں میں گاڑیاں چوری کی وارداتوں میں ہونے والے اضافے کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کے تحت چالان کیے جاتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مروجہ قانون میں سٹارٹ حالت میں گاڑی چھوڑنے پر کم از کم 100 اور زیادہ سے زیادہ 150 ریال چالان کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں تاکہ انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دکان یا کسی بھی مارکیٹ کے سامنے گاڑی پارک کرنے کے بعد اس بات کی یقین دہانی کر لی جائے کہ گاڑی سٹارٹ حالت میں تو نہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ سٹارٹ حالت میں گاڑی چھوڑنے کا مطلب ہے کہ چوروں کو خود دعوت دی جائے، اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ اپنی جانب سے کسی قسم کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ دوسری جانب محکمہ سیفٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آٹومیٹک گاڑیوں کے بیشتر حادثات اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ گاڑی میں بچوں میں موجودگی میں اسے سٹارٹ حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بچے کھیل ہی کھیل میں گیئر لگا دیتے ہیں جس سے گاڑی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ حفاظتی قوانین کے تحت اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ گاڑی میں بچوں کی موجودگی میں اسے کبھی بھی سٹارٹ حالت میں نہ چھوڑا جائے۔ ریاض ایئرپورٹ طویل دورانیے کی پارکنگ فیس 3 ریال مقرر۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طویل وقفے کے لیے کار پارکنگ کی فیس 3 ریال فی گھنٹہ کر دی گئی۔ اس پر حالیہ دنوں میں ناراضگی کی لہر پھیلی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ جانے والوں نے شکوہ کیا تھا کہ طویل دورانیے کی پارکنگ فیس فی گھنٹہ 5 ریال زیادہ ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق ایئرپورٹ جانے والوں نے نئی فیس پر بھی بے اطمینانی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ لمبے وقفے میں پارکنگ کی فیس علامتی ہونی چاہیے۔ فی گھنٹہ 3 ریال بھی زیادہ ہے۔ کنگ فہد ایئرپورٹ دمام کے رابطہ انچارج محمد الحدلق نے بتایا کہ ہمارے ہاں پارکنگ فیس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ابتدائی 72 گھنٹوں تک پارکنگ پر فی گھنٹہ 2 ریال لیے جاتے ہیں، اور اگر پارکنگ کا دورانیہ 72 گھنٹے سے بڑھ جائے تو ایسی صورت میں صرف 1 ریال فی گھنٹہ وصول کیا جاتا ہے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس الگ سے ہوتا ہے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ پر محدود مدت والی پارکنگ کی فی گھنٹہ فیس 5 ریال ہے۔ یہ خارجی کاؤنٹرز اور داخلی مشینوں کے ذریعے ادا کی جا سکتی ہے۔ سمارٹ کارڈ کے ذریعے بھی یہ فیس پیش کی جا سکتی ہے۔ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 8,209 پارکنگ کی جگہ ہیں۔ فی الوقت 120 VIP اور 4,100 مشرقی حصے میں ہیں۔ یہ کثیر المنزلہ پارکنگ ہے۔ مغربی حصے میں محدود المیعاد پارکنگ کے لیے 4,100 جگہ مخصوص ہیں۔ ریاض ایئرپورٹ پر پارکنگ کے 3 پیکج جاری کیے گئے ہیں۔ 1 گھنٹہ اور اس سے کم کی پارکنگ فیس 5 ریال، 24 گھنٹے تک فی گھنٹہ پارکنگ 3 ریال ہوں گے، جبکہ 2 دن کی فیس 120 ریال، 3 دن پارکنگ فیس 144 ریال، 1 ہفتے کی پارکنگ فیس 216 ریال اور 1 مہینے کی کار پارکنگ فیس 768 ریال کی گئی ہے۔ طائف سردی کی شدید لہر، شہد کی مکھیاں ٹھٹر کر مر گئیں۔ ان دنوں سعودی عرب کے تمام علاقوں میں سردی کی لہر آئی ہوئی ہے، کہیں شدید اور کہیں ہلکی ہے۔ ملک کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں سردی کے آثار نہ پائے جاتے ہوں۔ اخبار 24 کے مطابق طائف میں پہلی بار شہد کی مکھیاں چھتے میں سردی کی شدت سے ٹھٹر کر مر گئیں۔ طائف سمیت سعودی عرب کے کئی شہر شدید سردی سے دوچار ہیں۔ طائف میں الشفا کا کوہستانی علاقہ شہر کے سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس سیاحوں کا مرکز بھی ہے۔ آجل کے مطابق ماہر موسمیات ابو عبد الرحمن الحربش نے بتایا کہ سعودی عرب کے شمالی اور وسطی علاقوں میں سردی کی شدید لہر جمعرات تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی شدت کم ہوتی چلی جائے گی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ جمعے اور ہفتے کو سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جمعرات کی شام ہی سے بارش کی شروعات ہو جائے۔ صرف فیس جمع کرانے سے اقامے کی تجدید نہیں ہوتی۔ محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا کہ صرف فیس جمع کرانے سے اقامہ تجدید نہیں ہوتا۔ ناماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے
اور نہ ہی آئندہ کبھی ایسا ہوگا۔ فیس جمع کرانے کے بعد ضروری کارروائی کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر ایک مقیم غیر ملکی خاتون نے سوال کیا تھا کہ میرے شوہر نے اقامے کی توسیع کی فیس مقررہ طریقے کے مطابق جمع کرا دی ہے، تاہم ابھی تک موبائل پر اقامے کی تجدید کا میسج نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ محکمہ پاسپورٹ نے سوال کے جواب میں واضح کیا کہ محض فیس جمع کرانے سے اقامے کی تجدید نہیں ہوتی، بلکہ تجدید کے لیے ابشر کے توسط سے باقی کارروائی بھی کرنا ہوتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا جہاں تک فیس جمع کرانے کا تعلق ہے تو اس کی بابت ابشر کے ذریعے دریافت کیا جا سکتا ہے کہ اقامہ فیس جمع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جدہ کی الیکٹرک مارکیٹ سوق غراب میں آگ لگ گئی۔ جدہ میں الیکٹرک اشیاء کی معروف مارکیٹ سوق الغراب میں آگ لگ گئی۔ یہ مارکیٹ العزیزیہ محلے میں شارع بلدیہ پر واقع ہے۔ شہری دفاع کے اہلکار واقعے کی اطلاع ملتے ہی مارکیٹ پہنچ گئے اور آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن عثمان الگرنی نے بتایا کہ آتش زدگی کی اطلاع مقامی وقت کے مطابق سحپہر 3:15 بجے ملی تھی۔ فوری طور پر ہماری ٹیمیں مارکیٹ پہنچ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ سوق غراب کی کئی دکانوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ پوری مارکیٹ الیکٹرک اشیاء کا سامان فروخت کرنے والی دکانوں پر مشتمل ہے۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے آگ کو پھیلنے سے روک دیا، تاہم ابھی تک آگ پر قابو پایا نہیں جا سکا۔ ٹیمیں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی پاسپورٹ کی قدر میں اضافہ۔ عالمی پاسپورٹ رینکنگ سروے کے مطابق سعودی عرب کے پاسپورٹ کی قدر میں اس سال مزید اضافہ ہوا۔ سروے میں بتایا گیا کہ سال 2020 میں عالمی سطح پر سعودی پاسپورٹ 66ویں نمبر پر پہنچ گیا، جبکہ پچھلے سال 70ویں نمبر پر تھا۔ سروے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں سب سے طاقتور پاسپورٹ جاپان کا ہے، جسے 191 ملکوں میں ویزا فری انٹری کی سہولت حاصل ہے، جبکہ دوسرا نمبر سنگاپور کا ہے۔ عربی اخبار مکہ نے ہنری پاسپورٹ انڈیکس کے حوالے سے لکھا کہ سعودی پاسپورٹ کی قدر میں کافی بہتری آئی۔ اس سال ان ممالک کی فہرست میں مزید اضافہ ہوا جہاں سعودی پاسپورٹ کے حامل افراد کو پیشگی ویزا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماضی میں عالمی سطح پر سعودی پاسپورٹ 70ویں نمبر پر تھا، جبکہ حال ہی میں 66ویں نمبر پر آ گیا۔ رینکنگ میں پاکستان کا نمبر 104 ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والوں کو دنیا کے 32 ملکوں میں ویزا فری انٹری کی سہولت حاصل ہے۔ 194 ملک ایسے ہیں جہاں پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کرنے والوں کو پہلے ویزا حاصل کرنا لازمی ہے۔ واضح ہے کہ عالمی سطح پر امریکی پاسپورٹ کا نمبر 8 ہے، جسے 184 ملکوں میں ویزا فری انٹری کی سہولت حاصل ہے، جبکہ جنوبی کوریا اور جرمنی کا تیسرا نمبر ہے، جنہیں 189 ملکوں میں پیشگی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ملٹیپل ویزا مؤثر ہونے پر کتنی بار آ سکتے ہیں؟ محکمہ جوازات نے واضح کیا ہے کہ ملٹیپل ویزا ویلڈ ہونے کی صورت میں بار بار آ جا سکتے ہیں۔ یہ وضاحت ٹویٹر پر ایک صارف کے سوال کے جواب میں جاری کی گئی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ایک صارف نے محکمہ پاسپورٹ سے سوال کیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا ملٹیپل وزٹ ویزا جاری کرایا، وہ سعودی عرب آ کر واپس چلی گئی ہے، کیا سعودی عرب واپس آنے پر مجھے مزید کوئی فیس ادا کرنی ہوگی؟ وزٹ ویزے کی میعاد باقی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس کے جواب میں واضح کیا کہ اگر ملٹیپل وزٹ ویزے کی میعاد باقی ہے تو ایسی صورت میں آپ کی بیوی ایک سے زیادہ بار آ سکتی ہے۔ بنیادی شرط یہی ہے کہ ویزا ویلڈ ہو، الگ سے کوئی فیس دینا نہیں ہوگی۔ ملٹیپل وزٹ ویزا ایک سے زیادہ بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے ملٹیپل فیملی وزٹ ویزے سے متعلق ایک اور سوال کا جواب بھی دیا۔ پوچھا گیا تھا کہ کیا ملٹیپل فیملی وزٹ ویزے میں توسیع ہو سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ ملٹیپل فیملی وزٹ ویزے کی میعاد ختم ہو جانے کی صورت میں ویزا ہولڈر کو سعودی عرب سے سفر کرنا ہوگا۔ یہ سفر ویزے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی ہوگا۔ محکمے سے پوچھا گیا تھا کہ ملٹیپل وزٹ ویزا جاری کروانے والے نے اگر پاسپورٹ پر ویزا لگنے کی تاریخ سے 365 دن پورے ہونے سے پہلے 2 مرتبہ میں 180 دن سعودی عرب میں گزار لیے تو کیا ایسی صورت میں وہ نیا وزٹ ویزا جاری کرا سکتا ہے؟ نیا ویزا حاصل کرنے کی درخواست دینے سے پہلے 365 دن مکمل کرنا ہوگے۔ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ ملٹیپل فیملی وزٹ ویزے میں توسیع نہیں ہوتی۔ جس کے پاس یہ ویزا ہو اسے ویزے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب سے واپس جانا ہوگا اور پھر ویزے کی باقی ماندہ مدت مکمل کرنے کے لیے دوبارہ سعودی عرب آ سکتا ہے۔ فیملی وزٹ ویزے میں توسیع سعودی عرب کی تاریخ سے 180 دن تک ابشر کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ البتہ توسیع کی درخواست سے پہلے یہ بات دیکھنا ہوگی کہ ویزے کی میعاد 7 دن یا اس سے کم ہو۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آج آپ کو کون سی خبر سب سے زیادہ اچھی لگی.